اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رات کو اپنے آپ کو تہجد کے لیے خالی فارغ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کر دے۔ جنت جو ہے نا، اس کا جو ٹاپ لیول ہے وہ ایک ہی ہے صرف، اور اس کو بولتے ہیں الوسیلہ، یا ٹھیک ہے الوسیلہ، اور مقام محمود اس شفاعت کو بولتے ہیں۔ اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ مقام محمود ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی شفاعت کریں گے۔ کچھ لوگ الوسیلہ کو بھی مقام محمود بولتے ہیں، کچھ علماء۔ تو تہجد کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ آپ مقام محمود کو ریچ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رات کو اٹھتے، وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کرتے، وہ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قد غفر اللہ لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو آپ پھر اتنی دیر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار انسان نہ بنوں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 مہینے نہ آگ جلتی تھی، اور وہ 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ۔ یہ ان کا تھا۔ اپنے اولاد کے جنازے نے ہاتھوں میں اٹھائے، ان کے احد میں 4 دان شہید ہوئے، 2 اوپر والے 2 نیچے والے۔ اتنی مصیبتیں، اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں جسٹ ٹو ٹیسٹ ہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ان کی تہجد کی نماز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے، میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور کہتے ہیں ان کی نماز اتنی لمبی تھی کہ میرے ذہن میں ایول تھاٹ آئی، ایول خیال آیا۔ تو صحابہ جب پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کیا ایول خیال ہے آپ کو؟ بیکاز ہی واز سو ینگ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ میں یہ نماز چھوڑ دوں اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دوں۔ کیوں؟ بیکاز اٹ واز سو لانگ۔ اور تہجد کی نماز ہے، وہ جتنی مرضی لمبی پڑھے کوئی شخص۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو جوائن کیا، انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ میں نے اپنے نفس میں گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 رکعتیں پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے، بٹ 100 رکعتوں پہ آ کے وہ نہیں رکے، اور انہوں نے اس کے بعد بھی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر میں نے اپنے نفس سے بولا، میرا گمان کیا کہ یہ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی اور سورہ النساء شروع کر دی۔ حالانکہ سورہ بقرہ کے بعد آتی سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد النساء آتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے یس یو کین شفل دا سیکوینس ڈیورنگ تلاوہ۔ کہتے ہیں النساء پڑھی، آئی واز اسیومنگ کہ النساء کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ النساء پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یا سلام، یہ تقریباً 5.5 پارے پلس بنتے ہیں یہ، اور یہ کتنی رکعتیں ہیں؟ 1 رکعت، پہلی رکعت تک قیام ہے یہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اللہ کے نبی کی نماز تھی، 5+ پارے 1 رکعت میں پڑھے ہیں، اور پھر فرمایا انہوں نے کہا اللہ اکبر اور رکوع کیا۔ And his رکوع was close to his قیام۔ Imagine this. His رکوع was close to his قیام۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے 5+ پارے پڑھے، کس طرح سے ان کی تلاوت تھی؟ المتراسل، جس his recitation of the Quran was متراسل۔ What is it؟ جب بھی اللہ کی حمد و ثنا آتی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی آتی، بولتے سبحان ربی الاعلی۔ جنہ کا ذکر آتا، جنت کا سوال کرتے اللہم انی اسألک الجنہ۔ جہنم کا ذکر آتا، اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار۔ گناہ گاروں کا ذکر آتا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جنتیوں کا ذکر آتا، اللہم اجعلنا منہم۔ جہاں دعا کی باری آتی ہے ثم ان علینا حسابہم، کہتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ نماز میں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ڈیورنگ تلاوہ، جو کہ جہری اونچی تلاوت ہے، اگر کوئی قرآن کی ایسے آیات آئیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔
ہاں اگر امام کے پیچھے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ صرف امام ہی پڑھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مقتدی بھی وہ اپنے دل میں پڑھ سکتا ہے. دس از ہاؤ ہی یوز ٹو. اور کیسی تھی؟ المتراسل کا مطلب یہ ہے کہ ہی یوز ٹو ہولڈ آفٹر ایوری آیا، ہی یوز ٹو بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ، اور پھر اگلی آیت شروع کرتے. ایسے نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. he used to take pauses. اس طرح سے ان کو پھر رکوع کیا. it was close to his قیام، اور پھر رکوع کے بعد قوبہ میں کھڑے ہوئے and it was close to his رکوع، اور پھر سجدے میں گئے and that was close to his standing after the رکوع، اور سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، اور اس سے انہوں نے نماز پڑھی. this was his daily worship. یہ کوئی ون آف ایونٹ نہیں تھا. مجھے اب یہ بتائیں کہ we want to be with the prophet, right? we think کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ دے دیں، اور ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنات الخلد، کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اپنی جنتوں میں، اعلیٰ جنتوں میں. لیکن do we really want to worship Allah subhanahu wa ta'ala like he did صلی اللہ علیہ وسلم؟ because talk is cheap. ایکشنز کرنے پڑتے ہیں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اگر ہمیں وہ مقام اور وہ درجہ پہنچنا ہے. we all want الفردوس الاعلیٰ, but are we ready to strive for it? are we ready to work hard for it or not? اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. how was this قرآن؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ان لوگوں کو جو کہ قرآن تیز پڑھتے تھے, اور فرمایا کہ a group of people will come from my ummah who will drink Quran like they drink milk. وہ اس طرح سے قرآن پڑھیں گے جیسے دودھ پیا جاتا ہے, مطلب تیز تیز گڑ 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 کر کے قرآن کو بھی تیزی سے پڑھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے اس کو نگیٹ کیا اس طریقے کو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ the worst type of recitation is the one which is fast in its reading. We should not wait to finish the Quran. ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ کب سورت ختم ہوگی یا کب یہ پارہ ختم ہوگا, بس کرنا چلو تھوڑا تیز پڑھو تاکہ جلدی ختم بھی ہو اور ہم رکوع میں جائیں, یا یہ پارہ ختم کریں. This is the worst type of recitation جس میں قرآن تیز پڑھا جا رہا ہو. تو قرآن کو آہستہ آہستہ ہر مد پہ لمبا کیا جائے, ہر آیت کے بعد فرض نہیں ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ رکا جائے. جہاں پہ جنت کا ذکر آ رہا ہے جنت کا سوال کیا جائے, جہاں پہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے جہنم سے پناہ مانگی جائے. اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے. ان کا ذکر کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین بھی سب سے زیادہ کرنے والے تھے. اور کیسا ہو سکتا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین تو بہت کر رہے ہوں لیکن خود ایسے نہ کر رہے ہوں. ایک ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, توبہ استغفار کیا کرتے تھے, استغفر اللہ و اتوب الیک, more than 70 times in one gathering. اور ذکر جو ہے نا, اگر ہم اس کی فضیلت جانی ہو نا, صرف ایک چیز دیکھ لیں قرآن کی, فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی انسان کے آنر کے لیے کیا ہے, کافی نہیں ہے کہ ذو العرش المجید اور فعال لما یرید رب العالمین اس انسان کو یاد کریں. What stops us from making ذکر of اللہ سبحانہ و تعالی؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا, ہم اکیلے میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اکیلے میں یاد کرے گا, ہم محفل میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر محفل میں اس بندے کو یاد کرے گا. تو we should be making ذکر all the time. اور کیا ذکر نفل ہے؟ نہیں, اٹس فرض. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کتنا, ذکرا کثیرا. یہ امر کا حکم ہے اس میں. اٹ از واجب upon us to do ذکر of اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے. وضو ہے نہیں ہے, بیڈ روم میں ہے, لاؤنج میں ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں. I know people سبحان اللہ they do ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی while walking and while jogging. Even I know people جو کہ سوئمنگ کرتے ہوئے بھی they try to make ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی. This is how it should be done. ہم صرف واش روم میں نہیں کر سکتے ذکر. اور امیجن کریں ہم واش روم میں نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں, غفرانک, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ علماء رائٹ کہ اللہ جو ہم نے کچھ ٹائم واش روم میں گزارا نا, اور ہم تیرے ذکر سے غافل رہے,
ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے اس وجہ سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. دیٹس وائی اسے غفران ہے کہ اللہ معاف کر دے ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے. اور اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو دن رات بیٹھا ہے اور پب جی کھیل رہا ہے, فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے ہزاروں لوگوں کی, لیکن وہ ذکر سے غافل ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر اسلام کی جو احکامات ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے کوئی ایک حکم دیجئے جس کو میں پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. معاذ بن جبل کو کیا نصیحت کی جب جا رہے تھے یمن, بلکہ یمن سے پہلے جانے سے پہلے, انی احبک فی اللہ یا معاذ, اے معاذ میں اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلوڈ کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے محبوب کو, کہ نماز کے بعد پڑھا کر یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ان یور ایڈ اینڈ اسسٹنس فار می ٹو ڈو واٹ, آپ کا ذکر, آپ کا شکر اور آپ کا بہترین طریقے سے عبادت. اینڈ the best action is ذکر, and the better form of zikr is ashukr, and the best form of shukr is of zikr is al-ibadah.